عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آ رہی تھی، نہ اسے پی ٹی وی نے سینسر کیا اور نہ اسے مختلف چینلز نے سینسر کیا۔ چند دہشت گرد تنظیمیں ان کی جانب سے پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی مہم کا انکشاف ہوا ہے۔ نریندر مودی نے کل ایک بڑا متنازع خطے کے اندر جو ہے وہ ایک سرنگ کا افتتاح کیا ہے، ٹنل۔ اسرائیل ہر فوجی قیدی خاتون کے بدلے 50 فلسطینی رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور بہت اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، حوالے سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستانی بارڈر کے قریب، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ ویڈیو کے اگلے پورشن میں جا کے میں اسے ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے آج آغاز ذرا ملکی سیاست کے حوالے سے کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا جو ہے وہ سیشن شروع ہو چکا ہے، تو وہاں پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کل کا دن تو ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کافی نعرے بازی بھی ہوئی تھی اور برا بھلا بھی ایک دوسرے کو کہا گیا تھا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اس سلسلے میں واک آؤٹ بھی کر دیا تھا اجلاس کا۔ لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ قائد حزب اختلاف شبلی فراز صاحب جب وہ آج سینٹ میں تقریر کر رہے تھے، تو اس دوران ان کی تقریر کے دوران ہی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں وہاں پہ موجود تھی۔ اور اس موجودگی کے باوجود، مطلب موجود ہونا تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن تمام ٹیلی ویژن، ظاہری بات ہے جو فیڈ آ رہی تھی وہ پی ٹی وی سے فیڈ آ رہی تھی، اور پی ٹی وی کی جو فیڈ ہوتی ہے وہی عام طور پہ، ظاہری عام طور پہ نہیں بلکہ ہوتا ہی اسی طرح، وہی تمام چینلز جو ہیں اسی فیڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ اسے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اپنے چینل کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آ رہی تھی، نہ اسے پی ٹی وی نے سینسر کیا اور نہ اسے مختلف چینلز نے سینسر کیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم نے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اپروکسیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویر بھی میڈیا کے اوپر نہیں چلتی۔ پہلے تو ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہو گئی اور اب جو ہے کم سے کم نام ضرور لیا جاتا ہے۔ میں بذات خود اگر میری اس سلسلے میں پرسنل رائے ہو تو دونوں چیزیں، نام لینے کے حوالے سے، تصویر چلانے کے حوالے سے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے ماضی کے جو بیانات ہیں اس کو چلانے کے حوالے سے بھی میں اس رول کو زیادہ عقل مندی کا رول میں سے کنسیڈر نہیں کرتا۔ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہی میں نے ہمیشہ صحافت کی ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بولنے دیں، جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اسے بولنے دیں، اس کے بولنے کے بعد جو ہے وہ قانونی طور پہ اگر تو وہ ڈیفیمیشن کے انڈر آتا ہے، اگر وہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، اگر کسی کے خلاف جو ہے وہ بےہودہ قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، تمام تر قانونی کاروائی اس کے بولنے کے بعد شروع ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے بولنے سے پہلے۔ ہاں، اگر تو معاملہ دہشت گردی کا ہے، معاملہ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا ہے، معاملہ مذہبی تفریق کا ہے، معاملہ انتشار پھیلانے کا، دہشت گردی کا ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن کسی کے پولیٹیکل ویوز کی خاطر اس کی تصویر کو بین کر دینا یا اس کو بولنے نہ دینا، میں کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے نظر آئی کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ اب نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک ون آف انسیڈنٹ کہوں اس کو میں، یہ ون آف تھا یا یہ سلسلہ ابھی آگے اسی طرح چلے گا اور آگے بھی ہم کیا اسی طرح دیکھ سکیں گے، یعنی آئی ڈونٹ نو۔ یہ تو وقت کا جو تعین ہے وہ میرے خیال میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ کرے گا۔ البتہ ایک اور ڈیولپمنٹ لیکن دوسری جانب جو ہوئی، جو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بری خبر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ کل یہ خبر آئی تھی کہ سینٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں۔ تو آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج جو ہے انہیں سینٹ کے اجلاس میں شرکت کروائی جائے گی، لیکن پتہ یہ لگا ہے کہ جب ان کے پروڈکشن آرڈرز لے کے جو ہے وہ جیل پہنچے ہیں ان کی ریکوری کے لیے، ان کو لانے کے لیے پروڈکشن کے لیے، تو جیل انتظامیہ نے ان پروڈکشن آرڈرز کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے اعجاز چودھری صاحب نے سینٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ شبلی فراز صاحب آج جب اندر انٹر ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جب انٹر ہو رہے تھے، تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی وہ جو آپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تھے اس کا بنا کچھ نہیں، اور کیا مطلب جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سے بھی زیادہ تگڑی ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرا کام تھا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا، جواب آگے جو ہے وہ وزیر کو دینا ہے۔ اب وزیر جو ہے وزیر جیل خانہ جات تو پھر وہ پنجاب کے ہی بنتے ہیں، جن کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کیوں نہیں ہونے دی، یا تو جیل سپرنٹینڈنٹ اس کا جواب دے گا۔ لیکن وہی جو پاکستان کے اندر ایک ٹپیکل آپ ایک طریقہ کار دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ فائل کے گھمائی جانا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فائل کو ہاکی کا میدان سمجھ لیتے ہیں، ہاکی کا بال سمجھ لیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ افسوسناک بات ہے، اگر ایک چیئرمین سینٹ نے ایک سینیٹر کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تو اسے ہر صورت آنا چاہیے تھا، اسے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں ماضی کے اندر جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ تھی، اور اسد کیسر صاحب جو آج کل سویلین بالادستی کے حوالے سے کافی لیکچرز دیتے ہیں، وہ ماضی میں خود بھی یہی حرکتیں کر چکے ہیں کہ پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرتے۔ تو علی وزیر صاحب وہ اس وقت قید میں ہوتے تھے، اور جو ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی ایم سے ہے، تو ان کے پروڈکشن آرڈرز جو
جو ہے وہ جاری نہیں کیے جاتے تھے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماضی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ناانصافی کرتا رہا ہے یا جمہوری اقدار کی اس نے قدر نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے آج بھی جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا جائے. یہ قطعی طور پہ یہ اس فلسفی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں معاشرے کو بہتر, ہمیں اپنے اس جمہوری نظام کو بہتر کی طرف لے کے جانا ہے. تو جو جتنی دفعہ بھی رولز کی وائلیشن ہو, یہ بالکل وہی والی مثال ہے. میں ویسی بات کرنا چاہوں گا کہ 2024 کے الیکشنز کے اندر دھاندلی کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے چند تجزیہ کار یہ انالیسس دیتے ہیں کہ جناب 2018 میں بھی تو یہ ہوا تھا. جی بالکل ہوا تھا. تو اس کے مطابق تو پھر ماضی کے اندر اور 1990 میں بھی ہوا تھا. تو اسی طرح سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ الیکشن ہمارے پچھلے الیکشن سے بہتر ہونا چاہیے. جو غلطیاں, جو بیوقوفیاں اس سے پچھلے الیکشن میں ہوئی ہیں وہ اب نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آرگومنٹ دی جاتی ہے نا اکثر کہ جی ماضی میں بھی چونکہ ہوتا رہا تو اب بھی اگر ہو رہا ہے تو جائز ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. یہ غلط طریقہ کار ہے. یہ کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے. یہ تو پھر وہ سلسلہ, یہ راؤنڈ اسی طرح چلتا رہے گا. اگلا الیکشن جو آپ کا آئے گا, جو اگلا آئے گا, اس میں پھر آپ جو بھی اس کے اندر بھی دھاندلی کریں گے تو ہاں جی تو 2024 میں بھی ہوا تھا تو 2029 میں بھی صحیح. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. خیر, اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا, جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے کہا کہ جی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈرز پر دینے سے انکار کر دیا. اسلام آباد سے پروڈکشن آرڈرز لے کر جیل جانے والی اسلام آباد پولیس کی ٹیم خالی ہاتھ واپس روانہ. چیئرمین سینٹ کی منظوری کے بعد گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے. سینیٹر اعجاز چودھری کو آج سینیٹ اجلاس میں شرکت کے لیے لانے کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے. خیر, یہ وہی اسی کی ڈیٹیل جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جناب پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کیا. وہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, جس میں عمر ایوب صاحب اسے لیڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو دیگر رہنما بھی جو ہیں وہ آج پلے کارڈز اٹھا کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. اس میں لکھا ہوا تھا گولی کیوں چلائی, عمران خان کو رہا کرو. 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشنز کے مطالبات بھی جو ہیں ان پلے کارڈز کے اوپر رکھے گئے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل جو ہے وہ اسمبلی میں او کر کے وہ جو شہباز شریف صاحب نے ایک شرلی چھوڑ دی تھی, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا تھا. آج جو ہے وہ پلے کارڈز اٹھا کے احتجاج کیا گیا. اس کے اوپر ویسے شیر افضل مروت نے جو ہے اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہوئے, میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے او والا احتجاج ہے یہ مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسے تو گیدڑ کرتے ہیں, تو لیکن مجھے میری پارٹی کہے گی کہ او کا نعرہ لگاؤ تو پھر لگانا پڑے گا. تو انہوں نے ویسے آج کل کافی ہاٹ واٹرز میں شیر افضل مروت صاحب, مجھے 2-4 نام بھی پتہ لگے ہیں جن کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب قانونی کارروائی کر رہے ہیں. تو اس میں یوٹیوبرز کو جو ہے وہ خاص طور پہ ہٹ کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے معاملات جو ہے وہ کہاں چلتے ہیں. اچھا جی, کچھ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کر لیں, اور خبر یہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے جو ٹیم ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر کو مطالبہ تحریری شکل میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. 31 جنوری کی تلوار لٹکائی ہے, اس سے قبل جواب دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر سے آج 22 دن ہو گئے ہیں, تحریری طور پر مطالبات نہیں دیے جا سکے. اگر یہ مطالبات کو اتنے عرصے میں تحریری شکل نہیں دے سکے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. 5 دسمبر کو کمیٹی قائم ہوئی مگر اب تک تحریری مطالبات نہیں آئے. 2 مطالبات اسپیکر کو دیں جو کہ نہیں دیے گئے. جب نکات ہمارے سامنے آتے ہیں تو 7 اتحادی جماعتوں سے مشاورت ہوگی. تمام اتحادی جماعتیں پھر اپنی قیادت سے مطالبات پر مشاورت کریں گی. تو فی الحال جس سپیڈ سے کام چل رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ 31 تاریخ یعنی 31 جنوری والی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا, لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ شیری مزاری صاحبہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. کل وہ ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں تشریف لائی ہوئی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا طالبان کو جو ہے وہ سیف پیسج دینے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے. وہ میں گفتگو کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور واپسی کی تجویز لائے, جس پر وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بلایا. اس میں فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا اور وہاں فیصلہ ہوا کہ جب تک ملٹری اور علاقے کے لوگوں میں اتفاق نہ ہو تب تک نہ مذاکرات ہوں گے اور نہ ٹی ٹی پی کی واپسی میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں ہے. تب ایک کمیٹی بنی تھی جس میں نور الحق قادری, مراد سعید اور ملٹری لیڈرشپ بھی شامل تھی, لیکن اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. عدم اعتماد کے نتیجے میں ہماری حکومت چلی گئی. اس کے بعد جون یا جولائی میں ڈائیلاگ شروع ہوئے. حکومت ہماری تو اپریل میں ختم ہو گئی تھی. اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی رول نہیں تھا, اس لیے پچھلی حکومت پر الزام لگانا غلط ہے. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ پروسیس تب تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک اس علاقے کے لوگ کسی ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بار بار الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب ان کی وجہ سے یہ لوگ آ کے یہاں پہ بسے ہیں, یہ دہشت گرد, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا, دہشت گردی کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, اس حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ایکسپریس کے اندر آج شائع ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چند دہشت گرد تنظیمیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, ان کی جانب سے پنجاب میں نوجوانوں کی آن لائن بھرتی مہم کا انکشاف ہوا ہے کہ آن لائن طریقوں سے بھی جو ہے ان کی بھرتی کی جاتی ہے اور یہ دہشت گردی کرنے والی یہ تنظیمیں ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے خبر میں کہ صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت کارروائی کرتے
کرتے ہوئے ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے اور اس حوالے سے کالعدم تنظیم کی آن لائن بھرتیوں کی تفصیل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھجوا دی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق دہشت گرد تنظیم نے گجرانوالہ، لاہور، ساہیوال، بھاولپور، جہلم اور سرگودا سے بھرتیاں کی ہیں جس کا مقصد صوبے میں مقامی سہولت کاری حاصل کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سائبر پیٹرولنگ اور انٹیلیجنس انفارمیشن پر آن لائن بھرتی مہم نیٹ ورک بریک کیا گیا ہے اور فتنۃ الخوارج کی سہولت کاری کے لیے بھرتی ہونے والے 6 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں جن کی عمریں 16 سے 23 سال بتائی جاتی ہیں. سائبر پیٹرولنگ کے دوران ریاست مخالف عناصر کی مانیٹرنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا صارفین تک رسائی کرنے والے الگورتھمز کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ جو بات ہو رہی ہے آن لائن طریقے سے جو ہے یہ بھرتیوں کا، عام طور پہ میں پچھلے آپ کو 10-15 سال کی میں آپ کو صرف بات بتا رہا ہوں کہ مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے جو ہے وہ عام طور پہ یہ بھرتیاں کی جاتی تھیں، جس میں فیس بک بھی شامل ہوتا تھا، جس میں اور بھی دیگر ایپس جو ہے وہ شامل ہوتی تھیں. لیکن ایک اور نیا ٹرینڈ بھی جو ہے وہ انرتھ ہوا ہے. میں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو گیمز کھیلی جاتی ہیں، مختلف گیمز، مثال کے طور پہ سونی پلے اسٹیشن کے اوپر یا ننٹینڈو، اس طرح کی جو گیمز ہیں، ان کے چیٹ رومز کے اندر بھی جا کے وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ اس قسم کے انڈر گراؤنڈ گروپس جو ہیں وہ بنا کے تو لوگوں کی بھرتیاں جو ہے وہاں سے بھی ہوئی ہیں. صرف دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نہیں، اور بھی کرائمز کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کے کاروائیاں ہوئی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ جو آن لائن بھرتیاں ہوئی ہیں یہ کس پلیٹ فارم کے ذریعے ہوئی ہیں، کس چیز کو، کس مطلب پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو اس طرح بھرتی کیا گیا ہے. لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے یہ جو خبر سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو بھارت کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ایک بڑا متنازع خطے کے اندر جو ہے وہ ایک سرنگ کا افتتاح کیا ہے. ٹنل، بیسکلی یہ ٹنل ہے اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بارڈر کے حوالے سے اور چین کے بارڈر کے حوالے سے. یہ ٹنل جو ہے یہ کارگل، جہاں پہ کارگل کا سارا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے اور وہاں پہ یہ ٹنل جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور عام طور پہ یہ جو سڑک ہے جہاں پہ یہ ٹنل بنایا گیا ہے، سون مرگ سرنگ اس جگہ کا نام ہے، سون مرگ اس علاقے کا نام ہے، اور سرنگ جو ہے جو ٹنل بنایا گیا ہے وہ بھی اس ایریا کے اندر موجود ہے. اب یہ عام طور پہ جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہاں پہ یہ رستہ جو ہے یہ کٹ جاتا تھا اور کافی انڈین فورسز کو، انڈین جو سٹیزنز تھے ان کو وہاں پہ اس سڑک پہ ٹریول، یہ سڑک جو ہے وہ سیدھا کارگل کی طرف ہی جاتی ہے، تو وہاں پہ اسے ٹریول کرنے کے اندر جو ہے ان کو بہت دشواری ہوتی تھی وہاں. اب وہاں پہ یہ تقریباً 6.5 کلومیٹر کی یہ ٹنل جو ہے وہاں پہ بنائی گئی ہے تاکہ سارا سال جو ہے یہاں پہ آمد و رفت ہو سکے. یہ ٹنل جو ہے یہ تقریباً 2637 میٹر کی بلندی کے اوپر واقع ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں اس کی جو کیپیسٹی بنائی گئی ہے وہ 1 گھنٹے میں تقریباً 1000 گاڑیاں اس ٹنل کو کراس کر سکتی ہیں 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات جو جس کی وجہ سے بھارتیوں جو فورسز تھے ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا رستہ جو ہے وہ کٹ گیا تھا. تو تب سے لے کر اب تک جو بھارتی فوج ہے اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے اس روٹ کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. یہ 6.5 کلومیٹر کا یہ جو ٹنل ابھی بنایا گیا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی روٹ کے اوپر ایک اور جگہ پہ بھی 7.5 کلومیٹر کا ایک اور ٹنل جو ہے وہ بھی وہاں پہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹنل ہے اس کی امپورٹنس صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ چین کے حوالے سے بھی ہے. بھارت اور چین کے بھی آپس میں کلیشز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں لداخ کے ایریا کے اندر، اور 2020 میں کم از کم 20 بھارتی اور 4 جو چینی فوجی تھے وہ ان کلیشز کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور لیکن اس کے بعد دونوں ملکوں نے آپس میں جو ہے وہ امن معاہدہ کیا تھا کہ آئندہ یہ کلیشز اس طرح کے نہیں ہوں گے. لیکن اسٹریٹجکلی جہاں یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے وہیں پہ آگے چین بھی جو ہے وہ اسی کارنر کے اوپر جا کے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے اسی ایریا کے اندر. تو 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی لاگت سے جو ہے وہ ٹنل یہاں پہ بنایا گیا ہے. بھارت کے حوالے سے ہم خبریں شامل کر رہے ہیں تو بھارت کے حوالے سے ایک اور خبر بھی وہ ہے کرکٹ کے میدان سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے روہت شرما، جن کا بہت ہی برا پیچ آج کل چل رہا ہے آسٹریلیا کے اندر، بڑی ہی مطلب مایوس کن پرفارمنس ان کی رہی تھی کرکٹ کے حوالے سے، ان کا پاکستان آنے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ایون دو ان کے بھارت کے میچز تو پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے، ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے ان کے میچز کیے جائیں گے، لیکن یہ جو ٹرافی کی رونمائی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بھارتی کپتان یہاں ضرور آئیں گے. میں اسی بات پہ جب میرے خبر یہ پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھئی اگر وہ کپتانوں کی جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے بیسکلی اس میں بھی انہوں نے شرکت کرنی ہے، تو میں حیران اس بات کے ہو رہا تھا کہ اگر ایک شخص، ایک بھارتی کپتان اگر یہاں پہ آ سکتا ہے تو پھر باقی مطلب 14 بھی آ سکتے ہیں، جو 15 کا اسکواڈ ہوتا ہے وہ باقی بھی آ سکتے ہیں، سپورٹ سٹاف بھی ساتھ آ سکتا ہے، مطلب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ بلا وجہ کی ڈچ ڈالنی تھی بھارت کی جانب سے، بلا وجہ کا انہوں نے یہ پرابلم کریٹ کرنی تھی پاکستان کے لیے. تو لیکن میرے خیال میں پھر بھی جو اس کے بعد جو ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ایک بہتر ڈیل ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا اس میں کوئی نقصان ہوا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بھی ایک کرکٹ کے میدان سے ایک اور خبر ہے اور وہ بڑی افسوسناک خبر ہے فاسٹ بالر احسان اللہ کے حوالے سے.
احسان اللہ جو ہے وہ ملتان سلطان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ ان کے انجر ہو گئے تھے، بہت بری ان کو انجری ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوئی، لیکن وہ اس سے ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس مرتبہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں آئندہ کسی پی ایس ایل کی فرنچائز کے ساتھ میں کھیلوں گا ہی نہیں، اور بڑے غصے کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ علی ترین جو کہ ملتان سلطان کے اونر ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تو وہ تو آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، علی ترین کو کوئی اور ملتا ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ مجھے نہیں میرے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پی ایس ایل شروع ہونے میں ابھی 4 ماہ ہیں، اس سال بھی کوئی ان پر اعتبار کر کے ٹیم میں رکھ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کر دبئی یا انگلینڈ چلا جاتا ہوں۔ کافی ڈسہارٹ ہوئے میں ایکچولی احسان اللہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ بیسیکلی انجری کے بعد جو ہے نا پوری طرح ریہیبلیٹیٹ ہو ہی نہیں سکا۔ اس کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر بھی ان کا کافی علاج کرایا، ان کے پی سی بی نے بہت سپورٹ کیا جتنا وہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی انجری ایسی ہو چکی ہے کہ ایون علی ترین کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ یہ شاید اب دوبارہ اس طرح فاسٹ بالنگ کر ہی نہ سکیں۔ تو یہ اب فرسٹریشن ہوتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کا کریئر ابھی شروع ہی ہوا تھا تو وہیں پہ آپ کو انجری ہوگی، اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ظاہری بات ہے ٹیم اونر تو کچھ نہیں کر سکتا، اس نے ایک اچھا ٹیلنٹ تو اس نے کھلانا ہے۔ ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر وہ اب لائن لینتھ کے حوالے سے یا ان کی اسپیڈ ایکوریسی کے حوالے سے اب وہ بات نہیں رہی تھی، تو اس کی فرسٹریشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس قسم کا بیان موسٹ پروبیبلی سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے آئی ہے اور اس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ جی اسرائیل ہر فوجی قیدی خاتون کے بدلے 50 فلسطینی رہا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سیز فائر کے 3 مراحل ہوں گے۔ غزہ میں یرغمال اسرائیلی شہریوں کے بدلے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور اسرائیلی معاہدے کے پہلے مرحلے میں فلاڈیلفی کوریڈور سے بھی وہ دستبردار ہوگا۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں تمام قیدیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو اور حکومت سازی کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا۔ واشنگٹن کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس ہفتے غزہ پر کسی نہ کسی معاہدے کا امکان ضرور ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔